اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 169 میں یوم الشک کے روزے کی حرمت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ روزے کے متعلقہ مسائل میں سے 13ویں مسئلے میں حرام روزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور یوم الشک کے روزے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اس درس میں وضاحت کی جائے گی۔ یوم الشک کا معنی اور مفہوم بیان ہوگا، اور اس کے روزہ کی حرمت کی شرائط بھی بیان ہوں گی۔ یوم الشک میں دوسرے واجب کی نیت سے روزے کا حکم ذکر ہوگا۔ یوم الشک کے روزے کی نیت میں تردید رکھنے کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ احادیث اور فروعات کا بیان ہوگا، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا۔ تیسرا روزہ جو حرام روزوں میں شمار کیا گیا ہے، یوم الشک یعنی شک والے دن کا روزہ ہے۔ جب انسان کو شک ہو کہ یہ ماہ شعبان کا 30ویں کا دن ہے، اور شک ہو کہ ہلال رمضان نظر آیا ہے یا نہیں، جبکہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ ماہ رمضان کا ہلال پہلی کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن اس کے لیے عادل گواہی جسے بینہ کہتے ہیں وہ موجود نہ ہو، یا کوئی گواہی دینے والا ہو لیکن ایک ہو، حالانکہ بینہ میں 2 عادل ہوتے ہیں، یا پھر 2 ہوں لیکن ان کی عدالت ثابت نہ ہو، تو گویا کہ شرعی لحاظ سے اول ماہ رمضان ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس دن کے بارے میں شک رہتا ہے کہ آیا یہ آخر ماہ شعبان ہے یا اول رمضان ہے، تو اس کو یوم الشک کہتے ہیں، جس کے بارے میں شک ہو کہ آیا یہ ماہ رمضان کا آخری دن ہے یا پھر ماہ رمضان کا پہلا دن ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن اس کی شہادت شرعی اور گواہی جو بینہ ہوتی ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی، یعنی شرعی لحاظ سے ہلال ثابت نہیں ہو رہا، لیکن اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو یہ یوم الشک کہلاتا ہے۔ اس کے روزے کی حرمت یعنی حرام ہونے کی شرائط ہیں۔ اگر یوم الشک یعنی کہ جس دن کے بارے میں شک ہے کہ یہ ماہ شعبان کا آخری دن ہے یا ماہ رمضان کا پہلا دن ہے، اس کا وہ روزہ رکھے واجب کی نیت سے، اور اسے ماہ رمضان کا روزہ سمجھ کر رکھے، تو یہ حرام ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ کہ بعداً معلوم ہو جائے کہ یہ ماہ رمضان کا پہلا دن تھا، لیکن اگر اس حالت میں کہ جب انسان کو شک تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے یا ماہ شعبان ہے، تو اگر اسے ماہ رمضان کے واجب روزے کی نیت سے رکھے گا تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ روایات میں اس سے نہیں آئی ہے، اور علم اصول فقہ میں پورا باب موجود ہے کہ نہی جو ہوتی ہے وہ عبادات سے آئے تو موجب بطلان و فساد ہوتی ہے، تو وہ روزہ باطل شمار ہوگا اگر ماہ رمضان کے واجب روزے کی نیت سے رکھیں گے، اور اس کی قضا پھر کرنی پڑے گی۔ تو گویا یہ پہلی صورت ہے کہ یوم الشک کا روزہ اگر ماہ رمضان کے واجب روزے کی نیت سے رکھا جائے تو حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے کہ اگر یوم الشک کا روزہ دوسرے کسی واجب روزے کی نیت سے رکھے تو پھر اس کا کیا حکم ہے، جیسے قضاء کا روزہ نیت کر لیتا ہے، یا کسی اپنی ناظر مطلق تھی اور اس کے روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو پھر اگرچہ وہ واجب کی نیت سے بھی ہو تو حرام بھی نہیں ہوگا، اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ماہ رمضان کی اول تاریخ تھی تو وہی روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا اور صحیح بھی ہوگا اور قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے کہ اگر انسان یوم الشک کا روزہ مستحب ہونے کی نیت سے رکھے، یعنی آخر شعبان سمجھ کر اسے مستحب روزے کی نیت سے رکھا جائے، کیونکہ ماہ شعبان کے روزے مستحب ہوتے ہیں، اور اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ وہ اول ماہ رمضان کا دن تھا تو وہی روزہ ماہ رمضان کے روزے کے عنوان سے کافی اور مجزی ہوگا، اور اس کی قضا وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔ تو نہایت اہم بحث ہے، یوم الشک کے روزہ رکھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر اسے ماہ رمضان کا واجب روزہ سمجھ کر رکھیں تو حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے، اور اگر اسے کسی دوسرے واجب کی نیت سے رکھیں تو پھر
وہ صحیح ہوگا، اور اگر ماہ رمضان کی اول تاریخ ثابت ہو جائے تو وہی کافی ہوگا، اور اگر اسے ماہ شعبان کا روزہ سمجھ کر مستحب کی نیت سے رکھیں تو صحیح ہوگا، اور اگر بعد میں معلوم ہو کہ وہ ماہ رمضان کی اول تاریخ تھی تو وہی کافی بھی ہوگا۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ کے حرام روزوں میں سے ایک ہے کہ یوم الشک کا روزہ رکھنا، وَهُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شعبان، یعنی ماہ شعبان کی 30ویں جو تاریخ ہے اس کا روزہ رکھے، اذا تحدث الناس برؤیت الحلال، جب لوگ گفتگو کریں کہ ماہ رمضان کا ہلال نظر آ گیا ہے، او شاہد بہ من لا یثبت بقولہ، یا ماہ رمضان کے ہلال کے لیے ایسا شخص گواہی دے کہ جس کے قول اور جس کی بات سے ماہ رمضان کا ہلال ثابت نہیں ہوتا، یعنی ایک عادل گواہی دے، یا پھر 2 لوگ گواہی دیں لیکن ان کی عدالت ثابت نہ ہو، تو گویا شرعی لحاظ سے جب ماہ رمضان کا ہلال ثابت نہ ہو لیکن اس کے بارے میں کچھ قرائن وغیرہ موجود ہوں، لوگ کہہ رہے ہوں کہ نظر آ گیا ہلال، یا غیر شرعی طور پر گواہی موجود ہو، تو 30ویں شعبان کا روزہ بنیت الفرض المعہودی وہو رمضان، یعنی اسے ماہ رمضان کے فرض کی نیت سے رکھیں گے تو یہ روزہ یوم الشک کا حرام ہوگا۔ فرض معہود یعنی کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے فریضہ، اس کی نیت سے رکھے تو حرام ہوگا۔ وَإِنْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مِنْهُ، اگرچہ بعد میں معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ وہ دن ماہ رمضان کا دن تھا، تب بھی یہ حرام ہے۔ جب شک کی حالت میں ہے تو اسے ماہ رمضان کا روزہ واجب کی نیت سے نہیں رکھ سکتے، لیکن نہ ہی چونکہ اس کے بارے میں نہ ہی موجود ہے، اور علم اصول میں ثابت ہے کہ نہیں جو ہوتی ہے عبادات سے وہ بطلان کا تقاضا کرتی ہے، چونکہ جس کام سے نہیں آ جاتی ہے وہ مبغوض چارے کی نظر میں بارگاہ الہی میں وہ منفور کام ہوتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے نیت کرے قربتاً اللہ کی تو ہرگز مبغوض کام کے ذریعے تقرب اللہ حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ باطل ہوگا کام۔ اما لو نواہ واجبا من غیرہ کالقضاء والنذر لم یحرم، دوسری صورت ہے کہ یوم الشک کے روزے کی نیت کرے واجبا من غیرہ، ماہ رمضان کے واجب روزے کے علاوہ کسی دوسرے واجب کی نیت کرے، کالقضاء جیسا کہ کوئی اس کے ذمہ قضا روزہ ہے تو اس قضا کی نیت کر لے، والنذر یا اس نے ناظر کی ہوئی تھی کہ روزہ رکھوں گا تو اسی یوم الشک کا روزہ واجب ناظر کی نیت سے رکھ لے، لم یحرم تو وہ حرام بھی نہیں ہوگا، وَأَجْزَأَ عَنْ رَمَضَانَ، اور اگر ماہ رمضان کی اول تاریخ رہی ہو وہ ثابت ہو جائے بعد میں تو وہی کافی ہوگا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ وَأَمَّا بِنِيَّةِ النَّفْلِ فَمُسْتَحَبٌ عِنْدَنَا، اور اگر یوم الشک کا روزہ مستحب کی نیت سے رکھیں، فمستحب عندنا تو شیعہ علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے، فضیلت کا کام ہے۔ وَإِن لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، اگرچہ کہ اس نے اس سے پہلے ماہ شعبان میں مستحب روزے نہ رکھے ہوں لیکن اس دن کا روزہ مستحب کی نیت سے رکھے تو بھی بہتر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک قول ہے بعض فقہا کا نظریہ ہے کہ اگر ہوا صاف ہو اور اس سے پہلے اس نے ماہ شعبان میں مستحب روزے نہ رکھے ہوں تو اس دن کا روزہ مستحب کی نیت سے رکھنا بھی مکروہ ہے۔ بہرحال ایک فقہی نظریہ ہے۔ وَلَوْ صَامَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَجْزَأَ إِنْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ، اور یہ شہید اول کی عبارت ہے، فرمایا اگر یوم الشک کا روزہ رکھے بنیت النفل مستحب کی نیت سے، اجزاء تو وہ مجزی اور کافی ہوگا، ان ظہر کونہ من رمضان اگر ظاہر ہو جائے کہ وہ دن ماہ رمضان کا دن ہے۔ تو اول تو یوم
الشک کا روزہ مستحب کی نیت سے رکھنا فضیلت رکھتا ہے، اور اگر بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کا دن تھا تو وہی مجزی اور کافی ہوگا۔ وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ مُعَيَّنٍ فُعِلَ بِنِيَّةِ النَّدْبِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الدُّرُوسِ۔ یہ ایک علیحدہ فرع ہے۔ شارح یعنی شہید ثانی فرماتے ہیں ہر عمل واجب معین چاہے روزہ ہو یا غیر روزہ ہو، اگر نہیں جانتا کہ وہ اس پر واجب ہے، اگر اس کو مستحب کی نیت سے انجام دے، پھر معلوم ہو کہ وہ اس پر واجب تھا، تو وہی عمل اس کا جو مستحب کی نیت سے انجام دیا تھا وہ واجب سے کافی اور مجزی ہوگا، اور لازم نہیں ہوگا کہ اس واجب کو دوبارہ انجام دے۔ اس کی روزے میں بھی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے نظر کی تھی کہ روزے جمعہ کو جو اس ہفتے میں آ رہا ہے روزہ رکھے گا، اتفاقاً اس دن اس کو بھول گیا کہ جناب علی اس دن کا اس نے ناظر کے عنوان سے روزہ رکھنا اپنے اوپر واجب کیا ہوا تھا۔ اگر اس دن وہ مستحب کی نیت سے روزہ رکھ لیتا، بعد میں اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس دن کا تو میں نے ناظر مانی ہوئی تھی، تو وہی روزہ جو اس نے مستحب کی نیت سے رکھا تھا وہ واجب نظری سے بھی کیا ہوگا، کافی اور مجزی ہوگا، اور اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہو۔ غیر روزہ میں بھی اس کی مثال ہے، مثلا نظر کی ہے کہ کچھ معین جو رقم ہے وہ صدقہ کرے گا، کچھ مدت کے بعد اسے اشتباہ ہو گیا اور وہ جو مال تھا وہ مستحب صدقہ کی نیت سے دے دیا، بعد میں اسے ظاہر ہوا کہ وہ وہی مال اور رقم تھی جو اس نے ناظر کی ہوئی تھی کہ اس کو صدقہ کرے گا، تو جو مال اس نے مستحب صدقہ کی نیت سے دیا ہے وہی واجب نظری کی جگہ پہ مجزی اور کافی ہوگا، اور دوبارہ صدقہ دینا لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ شہید ثانی نے کلیہ قاعدہ بنا دیا ہے، وَقَضَا كُلُّ وَاجِبٍ مُعَيَّنٍ، اسی طرح ہر واجب معین فُعِلَ بِنِيَّةِ النَّدْبِ، اگر اسے بھول کر مستحب کی نیت سے انجام دے دیا جائے، مع عدم علم ہی، جب وہ بھول گیا تھا اور اسے علم نہیں تھا، وفاقا للمصنف فی الدروس، خود شہید اول جو مصنف لمعہ ہیں وہ اپنی دروس شرعیہ میں بھی اسی نظریے کو اختیار کرتے ہیں، قضا کل واجب معین، یعنی اسی طرح ہر واجب معین کو بھول کر اگر مستحب کی نیت سے انجام دے تو وہ کافی ہوتا ہے، مجزی ہوتا ہے۔ بہرحال یوم الشک کے روزے کی 3 صورتیں بیان ہو چکی ہیں کہ ماہ رمضان کی نیت سے، واجب کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھنا جائز بھی ہے اور مجزی بھی ہوگا، اور اسی طرح مستحب کی نیت سے روزہ رکھیں تو بھی وہ جائز اور مستحب ہے اور مجزی بھی ہوگا۔ ایک اس کی چوتھی صورت بھی ہے تردید والی، اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یوم الشک کا روزہ فرض رمضان کی نیت سے حرام ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ روایات موجود ہیں کہ اگر اسے ماہ رمضان کا روزہ قرار دے کر رکھیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی موجود ہیں کہ وہ حرام ہوگا۔ زہری کی روایت ہے، عائشی کی روایت ہے، اور دیگر بھی بہت سی روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کا واجب سمجھ کر روزہ رکھیں تو حرام ہے۔ انشاءاللہ وسائل الشیعہ کی روشنی میں مزید اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ صحیح ہشام بن سالم جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال فی یوم الشک من صامہ قضاہ وان کان کذالک، یعنی من صامہ علی انہ من شہر رمضان بغیر رؤیت قضاہ۔ امام نے یوم الشک کے بارے میں فرمایا جو شخص اس کا روزہ رکھے تو وہ قضا کرے گا اگرچہ حقیقت میں وہ ماہ رمضان ہی رہا ہو، یعنی جو شخص یوم الشک کا روزہ ماہ رمضان کی نیت سے رکھے بغیر اس کے کہ اس کو شرعی طریقے سے ثابت ہوا ہو ہلال رمضان، قضا ہو تو بعد میں اسے قضا کرنی پڑے گی۔ وَإِن كَانَ يَوْمًا مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، اگرچہ کہ وہ ماہ رمضان کا دن ہی رہا ہو، لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِي صِيَامِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِن شَعْبَانَ، چونکہ سنت یہ ہے اس کے روزے کے بارے میں کہ اسے ماہ شعبان کی نیت سے رکھا جائے۔ وَمَنْ خَالَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، جو شخص اس کی مخالفت کرے گا تو اس پر قضا واجب ہو۔ دراصل یہ دلیل
اس بات کی تھی کہ اگر ماہ رمضان کا روزہ نیت فرض رمضان سے رکھے تو پھر یہ حرام بھی ہے، اور اگر یہ ماہ رمضان کا بھی دن ثابت ہو جائے تب بھی یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ قضا کرنی پڑے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اگر اسے کسی دوسرے واجب کی نیت سے رکھتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ نصوص مطلق ہیں کیونکہ اس کا جو روزہ ہے وہ شعبان سے قرار دیں، اسی طرح ممکن ہے کہ اسے مصاب کی نیت سے رکھیں یا نیت قضاء سے بھی رکھیں۔ موثقہ سمع بن مہران جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، انما یصام یوم الشک من شعبان ولا یصومہ من شہر رمضان، یعنی یوم شک کا روزہ شعبان کی نیت سے رکھیں اور اسے ماہ رمضان کی نیت سے نہ رکھیں، لأنہ قد نہی ان یتفرد الانسان بالصیام یوم شک، کیونکہ نہیں کی گئی ہے، انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ یوم شک میں روزہ تنہا طور پر رکھے۔ وَإِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، بے شک وہ رات سے نیت کرے گا کہ وہ شعبان کا روزہ رکھ رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر وہ ماہ رمضان کا دن ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کافی اور مجزی ہوگا۔ وَبِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر وسعت دی ہے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ، اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب وجوب الصوم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ماہ شعبان کی نیت سے روزہ رکھنا یوم الشک کا یہ مستحب ہوتا ہے شیعہ کے نزدیک، اس پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں، اور وہ جو سابقہ ہم نے روایت بیان کی تھی اس میں یہ جو جملہ آیا لأنه قد نہی ان یتفرد الانسان بالصیام فی یوم الشک، یہ بہت وسیع معنی اور مفہوم رکھتا ہے کہ تعلیل اور علت بیان ہوئی ہے، ایک باقاعدہ قانون بیان ہوا ہے کہ انسان کو منع کیا گیا ہے کہ یوم الشک کو تنہا طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وسائل الشیعہ کا جو ترجمہ ہے جلد نمبر 7 صفحہ 46 میں باب ششم، یوم الشک کا روزہ نیت وجوب رمضان سے رکھنا جائز نہیں، اور اگر ایسا کرے اور بعد میں ثابت ہو جائے کہ وہ ماہ رمضان کا دن تھا تو اس کی قضا واجب ہے۔ اس میں کل 10 حدیثیں ہیں جن میں سے 2 مقررات کو چھوڑ کر 8 حدیثوں کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ محمد ابن مسلم کی روایت ہے، اسی طرح قتیبہ عاشی کی اور عبد الکریم بن عامر، محمد بن شہاب زہری، ہشام بن سالم کی اور ابو خالد واسطی کی اور محمد بن فضیل کی اور شیخ صدوق کی سند سے سہل بن مسعدہ کی روایت بھی بیان ہوئی ہے۔ تو یہ تو اس مطلب کی روایات ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے کہ جس دن کے بارے میں شک ہو کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، اس دن استحباب کی نیت سے آخر شعبان سمجھ کر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ترجمہ وسائل الشیعہ جلد ہفتم صفحہ 44 میں باب پنجم کا یہ عنوان ہے۔ پس اگر بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ ماہ رمضان کی یکم تھی تو وہی روزہ کافی ہوگا، اور یہی حکم صورت کا ہے کہ جب پورا مہینہ یا اس کا کچھ حصہ روزہ رکھے مگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ماہ سیام ہے۔ اس باب میں کل 13 حدیثیں ہیں جن میں سے 3 مقررات کو چھوڑ کر باقی 10 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کاہلی کی روایت ہے سعید آرد کی، بشیر نبال کی، سمع بن مہران کی، محمد بن حکیم کی، زہری کی اور شیخ صدوق کی سند سے عبداللہ بن سنان کی روایت ہے۔ معمر بن خلاد کی بھی روایت موجود